حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، اسلام یہ عبادات کا نام ہے، یعنی اسلام کو ہم دوسرے لفظ میں عبادت کہہ سکتے ہیں، اور عبادت تین چیزوں کا نام ہے۔ عبادت کی تین بنیاد ہے، ان تین بنیاد پہ جو ہمارا پورا دین ہے، پورا ایمان ہے، پورا اسلام یا عبادات ہیں، انہی تین چیزوں پر منحصر ہے۔ ان میں سے ایک چیز جس کے سلسلے میں کئی خطبے میں آپ کے سامنے گفتگو کی گئی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی سوچ، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا سوچنا اور اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدوں پر یقین رکھنا، جس کو امید کہتے ہیں یا اسی کو حسن ظن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کی گئی۔ اس کے بعد جو عبادت کی ایک اور بنیادی رکن، ایک اور بنیادی شرط عبادت کے لیے، اور جس کے اوپر سارا اسلام کا دار و مدار ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج کے خطبے میں اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی۔ اور وہ بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام کی، ایمان کی ہماری بنیاد ہے، شرط ہے، رکن ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا مراد ہے، خوف کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خوف کا معنی علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین کے نام سے جو معروف اور مشہور ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کا معنی بیان کیا ہے، اور اس کے سلسلے میں بہت تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو قلبی عبادتوں کا ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ شریعت کی عبادتوں کا یا عبادتوں کو کیسے بیان کرنا، اس کا معنی اور مفہوم لوگوں کو سمجھانا، بتانا، یہ علامہ ابن القیم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام ان کو جو قلبی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کا ماہر ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں۔ اسی کتاب مدارج السالکین میں جو کتاب صرف ایک آیت کریمہ کی تفسیر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، اے اللہ تعالی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے مدارج السالکین کے نام سے ایک موٹی لمبی چوڑی کتاب لکھی، جس کے اندر عبادت کی اہم جتنی قسمیں ہیں، ان تمام قسموں کا معنی، مفہوم، سلف صالحین نے کیا اس سے مراد لیا، قرآن اور حدیث میں کیا کیا ان کی دلیلیں ہیں، کیا کوئی عبادت میں فرق ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اور اس میں ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ہر عبادت کا کیا مقام مرتبہ ہے دین میں، اس چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ خوف کا کیا مقام ہے، امید کا کیا مقام ہے، محبت کا کیا مقام ہے، اسی طرح سے اور جو دوسری عبادتیں ہیں وہ ہمارے دین میں کس کیٹیگری کی عبادت ہے، اس کو اچھی طرح سے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے
بیان کیا ہے۔ خوف کا معنی اور مفہوم بتانے کے لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی علماء کرام کے اقوال پیش کیے ہیں۔ دو تین قول آپ کے سامنے خوف یا ڈر کا معنی بتانے کے لیے جو انہوں نے ذکر کیا ہے آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلا قول خوف کے سلسلے میں جو معنی بتایا ہے، اضطراب القلب وحرکتہ من تذکر المخوف، کہتے ہیں ڈر یہ ہے کہ خوفناک چیز کے یاد آ جانے سے ہماری دل حرکت میں آ جائے اور ہماری دل کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جائے، ہمارا دل بے چین ہو جائے، بے سکون ہو جائے، دل کے اندر حرکت پیدا ہو جائے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ ایک دوسرا قول انہوں نے پیش کیا، حرب القلب من حلول المکروہ، ناپسندیدہ چیز کے واقع ہو جانے کے بعد جو دل بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جو دل بھاگتا ہے ڈر کی وجہ سے، ناپسندیدہ چیز سے نفرت جو دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ ایک اور تیسرا قول جو ایک عالم دین نے خوف کا معنی بتایا ہے، تعلق القلب واحتراقه وخوفه من الله بسبب توقع العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن جو عذاب واقع ہونے والا ہے، اس عذاب کے واقع ہونے کی وجہ سے جو ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، جو اضطراری کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ کے جب ہمارے سامنے ہو، یا کوئی ناپسندیدہ چیز جو ہم سے سرزد ہو گیا ہو، اس کے واقع ہو جانے یا ناپسندیدہ چیز کے دیکھنے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہمارا دل جو بے سکون ہو جاتا ہے، اس میں قرار اطمینان نہیں رہتا، اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ خوف کا دین اسلام کے اندر ایک بہت بڑا مقام ہے، اور یہ عبادت کی رکن ہے، عبادت کی بنیاد ہے، عبادت کی شرط ہے۔ بلکہ دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اوامر، کچھ چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، اور دونوں چیزوں کی بنیاد یہی خوف ہے۔ خوف ہونے کی وجہ سے ہی ہم کسی چیز کو کرتے ہیں، اور خوف ہونے کی وجہ سے ہی ہم کسی چیز سے بچتے ہیں۔ اور دین اسلام میں کچھ چیزیں کرنے کے لیے ہیں، اور کچھ چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ خوف پورے دین اسلام کی بنیاد اور اساس کی جڑ ہے۔ اسی لیے ابو حفص ایک بہت بڑے عالم دین ہے، جن کا ایک قول علامہ ابن القیم نے مدارج السالکین میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، الخوف صوت اللہ یقوم به الشارد عن بابہ، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہتھیار ہے۔ اللہ کا خوف جو بندوں کے دل و دماغ میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کوڑا ہے۔ کوڑا جانتے ہوں گے، جب کسی گھوڑے کو چلانے والا گھوڑ سوار گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو لکڑی کی یا دوسری چیزوں کی بنی ہوئی ساٹا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ گھوڑے کو بھگاتا ہے، جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ دوسرے لفظ میں ہم اس کو ڈنڈا کہہ سکتے ہیں، یا لکڑی، یا کوئی رسی جس کے ذریعے سے زور سے گھوڑے کو مارتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے، تیز دوڑنے پر اس کو مجبور کرتا ہے۔ اسی کے خوف کے بارے میں ابو حفص نے کہا کہ الخوف صوت اللہ، کہ یہ خوف جو انسان کے دل و دماغ میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سانٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈنڈا ہے۔ یقوم بہ الشارد عن بابہ، اور اس ڈنڈے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سیدھا کرتا ہے جو اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔
اپنے راستے سے ہٹے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی خوف کے ذریعے سے سیدھے راستے پر لاتا ہے. یہ ڈنڈا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو غلط راستے سے سیدھے راستے پر لاتا ہے. وَسِرَاجٌ فِي الْقَلْبِ، اور دل کے اندر خوف یہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے. بِهِ يُبْصِرُ مَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، جس کے ذریعے سے انسان خیر اور شر کے درمیان فرق کرتا ہے. اسی طرح سے ایک اور عالم دین جس کا قول علامہ ابن القیم نے ذکر کیا، ابو سلیمان نام کے ہیں، وہ کہتے ہیں ما فارق الخوف قلبا الا خرب، جس بندے کے دل سے، جس آدمی کے دل سے خوف نکل جاتا ہے اس کا دل خراب ہو جاتا ہے. جس کا دل خوف الہی سے معمور نہ ہو، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہ ہو، وہ دل خراب ہے، فاسد ہے. یہ ابو سلیمان کہتے ہیں. ابراہیم ابن شیبان ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا قول بھی علامہ ابن القیم نے ذکر کیا کہ اذا سکن الخوف القلب احرق مواضع الشہوات منہ، جب اللہ کا خوف کسی انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس انسان کے دل میں شہوات کی جو جگہ ہے اس کو جلا ڈالتا ہے. اللہ کا خوف اگر کسی انسان کے دل میں بیٹھ جائے، اس انسان کے دل میں جو خواہشات کی جگہ ہے، شہوات، خواہشات نفس کی جو جگہ ہے، اس کو یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ختم کر دیتا ہے. وَطَرَدَ الدُّنْيَا مِنْهُ، اور انسان کے دل میں جو دنیا کے لیے، دنیاوی زندگی کے مر مٹنے کے لیے جو جگہ انسان کے دل میں ہے اس کو دور کر دیتا ہے. اس قول کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا خوف بیٹھ جاتا ہے تو انسان پھر اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے. دنیا کے لیے نہیں، وہ آخرت کے لیے جیتا اور آخرت کے لیے مرتا ہے. یہ بہت اہم قول ہے. اسی طرح سے ایک اور عالم دین کا قول ہے الناس علی الطریق ما لم یزل عنہم الخوف، کہ لوگ اس وقت تک سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتے رہتے ہیں. فَإِذَا جب تک اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، جب تک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تب تک وہ سیدھے راستے پر رہتا ہے. فَإِذَا زَالَ عَنْهُمُ الْخَوْفُ ضَلُّوا عَنِ الطَّرِيقِ، اور جب انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے راستے بھی بدل جاتے ہیں، وہ راستے سے، اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. یہ چند اقوال ہیں جو خوف کے مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے علامہ ابن القیم نے ذکر کیا ہے. ان میں سے چند قول کا میں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد خود وہ علامہ ابن القیم اپنی بات جو بتاتے ہیں وہ بہت اہم ہے. علامہ ابن القیم کہتے ہیں القلب فی سیرہ الی اللہ بمنزلۃ الطائر، کہہ رہے انسان کا دل اللہ تعالیٰ سے متعلق وہی مقام اور حیثیت رکھتا ہے جس طرح سے ایک پرندہ ہے. انسان کا دل ویسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ ہے، ایک چڑیا ہے. فالمحبت رأسہ، اللہ تعالیٰ کی محبت یہ اس پرندے کا سر ہے. اللہ تعالیٰ سے انسان جو محبت کرتا ہے یہ اللہ کی عبادت ہے. محبت اللہ کی عبادت ہے، رکن ہے عبادت کی، بنیادی شرط ہے عبادت کے لیے. تو اللہ کی محبت اس پرندے کا سر ہے. اور والرجاء والخوف جناحاہ، اور اللہ سے امید اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس پرندے کے دو پر ہیں جس کے ذریعے سے وہ پرندہ اڑتا ہے. آگے وہ کہتے ہیں فَمَتَى سَلِمَ الرَّأْسُ وَالْجَنَاحَانِ، جب اس پرندے کا سر اور دونوں پر جب صحیح رہتے ہیں، یہ تین چیزیں، پرندے کا سر اور پرندے کے دونوں پر جب یہ صحیح رہتے ہیں، فَالطَّيْرُ جَيِّدُ الطَّيْرَانِ،
تو وہی وہ صحیح سالم پرندہ ہوتا ہے جو اڑنے کی طاقت رکھتا ہے. اگر ایک پر کاٹ دیا جائے وہ نہیں سکتا، دوسرا پر کاٹ دیا جائے وہ نہیں سکتا، اس کا سر ہی کاٹ دیا جائے تو مر جاتا. وہ آگے کہتے ہیں وَمَتَا قُطِعَ الرَّأْسُ، جب اس پرندے کا سر کاٹ دیا جائے ماتا تو مر جاتا ہے. وَمَتَا عُدِمَ الْجِنَاحَانِ، اور جب اس کے دونوں پر ختم ہو جائے فَهُوَ عُرْضَةٌ لِكُلِّ صَائِدٍ، تو پھر وہ ہر شکاری کا سامان بن جاتا ہے. ہر شکاری کوئی بھی اس کو چاہے پکڑ کے ذبح کر کے کھا سکتا ہے. اگر کوئی ایک پر ختم ہو جائے یا پھر دونوں اس پرندے کے پر ختم ہو جائے تو وہ اڑ نہیں سکتا. کوئی بھی جا کے، ایک بچہ بھی جا کے اس کو پکڑ کے ذبح کر کے اس کو اس دنیا سے رخصت کر سکتا ہے، اس کی موت ہو سکتی ہے. اور اسی پرندے کی مثال انسان کا دل ہے، اور اس انسان کے دل میں محبت جو ہے پرندے کی حیثیت سے ہے. یعنی محبت یہ عبادت کی سر ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، اللہ کی شریعت سے محبت نہیں ہے تو عبادت کا کوئی تصور ہی نہیں. اسی طرح سے عبادت کے اندر دو اور چیزیں جو پرندے کے دونوں پر کی حیثیت سے ہے، اور وہ ہے عبادت کے اندر خوف کا پایا جانا، اللہ تعالیٰ کا خوف کا موجود ہونا. یہ ایک پرندے کا ایک پر ہے. اور اسی طرح سے اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی امید، اللہ تعالیٰ کی کیے گئے وعدوں کی امید موجود ہونا، یہ پرندے کا دوسرا پر ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہماری عبادت ہی درست نہیں ہو سکتی ہے. اگر اللہ کی محبت نہیں ہے ہماری کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی. اگر اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے کیے گئے وعدوں پر یقین نہیں ہے تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی ثواب، اجر و ثواب نہیں ملنے والا. اس لیے یہ تین چیزیں یہ عبادت کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں ہمارے اندر پایا جانا ضروری ہے. نہیں تو عبادت تو چھوڑ دیجئے، ہم صحیح معنی میں مومن بھی نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ سے محبت، اللہ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی کیے گئے وعدوں کی امید اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، یہ ہماری بنیادی عبادت کی بنیادی شرطوں میں سے ہے، ارکان میں سے ہے. اس لیے یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پایا جانا ضروری ہے. یہاں پہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا پرندوں کی جو دونوں پر ہیں، یعنی عبادت کی جو دونوں پر ہیں، وہ خوف اور امید، کیا یہ دونوں برابر ہونا چاہیے یا دونوں کے اندر کبھی کبھار ڈس بیلنس بھی ہونا چاہیے؟ کبھی کبھار اگر ایک پر کو زیادہ اہمیت دیں، دوسرے پر کو کم اہمیت دیں، تو کیا یہ درست ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کرام کے اقوال انہوں نے نقل کیے ہیں اور کہا کہ ان میں جو خوف کا پہلو ہے، جو خوف والا پہلو ہے، انسان جب صحت مند ہو، تندرست ہو، تو ایسی صورت میں خوف والا پہلو کو انسان کو غالب رکھنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کا دل انسان کا ڈر سے معمور ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ موجود ہو، امید سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہونا ضروری ہے. یہ صحت کی حالت میں ہے. لیکن جب انسان موت کے قریب ہو جائے، جب موت آنے لگے، انسان کی صحت خراب ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کو خوف سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے. اور اسی کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کے بارے میں کئی خطبے آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے اس حال میں الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صحیح امید لے جائے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح امید رکھے ہی انسان کو مرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
لہذا موت کے وقت اور حالت بیماری میں جب انسان کی صحت خراب ہو جائے تو انسان کو جو یہ والا پہلو ہے یعنی امید والا پہلو اس کو غالب رکھنا چاہیے. زندگی بھر انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رکھنا چاہیے اور اسی طرح سے جب موت کے وقت قریب آ جائے تو امید اللہ تعالیٰ سے زیادہ رکھنا چاہیے. اور بعض لوگوں نے اس کے برخلاف بھی بیان کیا ہے. بہرحال یہ خوف کا معنی مفہوم اور مقام مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ جو خوف ہے ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ضروری اور واجب قرار دیا ہے، بلکہ یہ عبادت کی بنیاد ہے، عبادت کی شرط ہے، عبادت کا رکن ہے. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ انسان کی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بے شمار جگہ میں خوف کا، خشیت کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم لوگوں سے نہ ڈرو، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو. اگر ایمان تمہارے اندر موجود ہے تو میرا خوف تم اپنے دل و دماغ میں پیدا کرو. لہذا اللہ سے ڈرنا، حد درجہ ڈرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی شرط ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ کا خوف، خوف الہی ہمارے اندر موجود ہونا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم سب صرف مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی خوف اپنے دل و دماغ میں رکھو. فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تم لوگوں سے خشیت نہ کھاؤ، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. یہ اللہ تعالیٰ نے اور اس طرح کی بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے ان احادیث قرآن آیات کی روشنی میں خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کی بھی کوئی عبادت قابل قبول نہیں فرماتا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور احادیث کے اندر خوف الہی کی بہت ساری فضائل، خوف الہی کی بہت ساری فضیلتیں، بہت سارے اجر و ثواب، بہت سارے فائدوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر یعنی ان کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی جو صفات بتائی ہے ان میں سے دو صفات، دو پرندوں کے دو پر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کی عبادتوں کے ساتھ بھی ذکر کیا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے اندر بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا. سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. یہ جو سارے انبیاء کرام کی لسٹ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، یہ سارے انبیاء کرام نیک لوگ، نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے، نیک لوگ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے، کمپٹیشن کرنے والے، نیک کاموں میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نیک کاموں میں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ لوگ مجھے پکارتے ہیں ڈر کے ساتھ اور امید کے ساتھ. ڈر بھی ہے ان کے دل و دماغ میں اور ان کے دل و دماغ میں امید بھی ہے. دلوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کا خوف بھی موجود ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں بھی ہونا چاہیے. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز ذکر کی کہ دنیا کے معاملے میں جب ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو ہم اس چیز سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. بلڈنگ گرے ہمارے اوپر، خوف ہو کہ بلڈنگ گرنے والی ہے، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی شیر آ جائے تو ہم وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. بھیڑیا آ جائے،
دنیا کی کسی بھی چیز سے جب ہم ڈرتے ہیں وہاں سے بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی بھاگ کر جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سب سے زیادہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ڈر کر بھاگنا، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ڈر کر بھاگنے والے سب سے زیادہ اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ لہذا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی موجود ہونا چاہیے، اور خوف ایسا نہیں کہ ہم اللہ سے بھاگ جائیں، اللہ کے راستے کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، اللہ کے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، اور اللہ نے جن کاموں کے لیے کہا ہے اللہ کے راستے کو چھوڑ جائیں، جن کاموں کے لیے کہا ہے ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ یہ خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ دنیاوی خوف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو تو ہم اللہ کے راستے میں اور آئیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل و دماغ میں ہو تو ہم اللہ کے گھروں میں آئیں، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ یہ دنیاوی اور اللہ کے خوف کے درمیان فرق ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ڈر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر کے اللہ کے راستے میں چلنے، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کا ایک اور بہت بڑا فائدہ بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کوئی آدمی اگر روتا ہے تو جہنم کی آگ اس آدمی کو چھو نہیں سکتی۔ اگر کسی انسان کے دل میں اللہ کا خوف، خشیت ہے، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے انسان ڈرتا ہے تو جہنم کی آگ ایسے آدمی کو چھو نہیں سکتی ہے۔ ایک اور فضیلت اس اللہ سے ڈرنے کا یا اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمارے دلوں میں پیدا ہونے کا ایک مشہور حدیث صحیح مسلم کی جس کو ہم نے بارہا سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن جب گرمی ہوگی، پسینے سے شرابور ہوں گے، سب نفسی کا عالم ہوگا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ، ایک وہ خوش نصیب بھی ہوگا سایہ پانے والوں میں جس کو ایک بہت ہی دنیا کی خوبصورت عورت، اچھی حسب اور نسب والی کوئی ایک عورت، خوبصورت عورت کسی اللہ کے بندے کو غلط کاری کے لیے، بدکاری، زنا کے لیے دعوت دے گی، بلائے گی، وہ کہے گا انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میرے دل و دماغ میں اللہ کا خوف ہے۔ یہ خوف کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے وہ انسان برائی سے بچتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس انسان کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور خوف کا فائدہ، اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت ہمارے دلوں میں پیدا ہونے کا ایک بڑا فائدہ، ایک اور مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے، ایک آدمی جو گناہ کی ساری حدیں پار کر جاتا ہے، بہت سارے مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، ظلم و ستم کا سارا حد، گناہ کا سارا کام اس نے کیا، جب موت کے قریب آیا تو اس نے اپنے اولاد سے کہا کہ دنیا کا کوئی گناہ نہیں ایسا جس کو میں نے نہیں کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے میری پکڑ کر لی، اگر اللہ تعالیٰ میرا گرفت کرنا شروع کر دیا تو میرا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے میرے بچے جب میری موت ہو جائے تو مجھے آگ میں اچھی طرح جلانا، سمندر میں مجھے بہا دینا، جلا کر ہواؤں میں مجھے اڑا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت سے یہ چیز باہر نہیں تھی، لیکن یہ کس لیے اس آدمی نے یہ حرکت کی؟ اس کو ڈر تھا کہ اللہ کی پکڑ اس کو پکڑے گی،
اللہ اس کو پکڑے گا، ان کی گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ اس لیے اس آدمی نے کہا مجھے جلا دینا اور اس رات کو ہواؤں میں اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا۔ جب اس آدمی کی موت ہوگی اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، جلا کر سمندر میں بہایا گیا، ہواؤں میں ان کے خاک کو اڑایا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، سمندر کو حکم دیا، فضا کو حکم دیا کہ اس کے ہر پرزے کو تم لوگ جمع کر کے اس کو زندہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو زندہ کیا اور اس انسان سے پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو اس آدمی نے کیا جواب دیا؟ مخافتک، تمہاری خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میں نے ایسا کیا۔ دوسری روایت میں خشیتک من خشیتک یا اللہ، اللہ تعالیٰ میں تیری خشیت، تجھ سے ڈرنے کی وجہ سے، تیری پناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو معاف کر کے جنت میں داخل فرمایا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں موجود ہے۔ اس خوف کی وجہ سے، خوف یہ اللہ کی عبادت ہے، ایسی عبادت کہ ایک انسان جس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، گناہ کا کوئی کام نہیں چھوڑا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے گناہوں کو معاف کر کے اس انسان کو جنت میں داخل فرمایا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری چیز آپ کے سامنے، یہ خوف ہی ایک ایسی چیز آج کل کے زمانے میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت رہ گئی ہے کہ یہی چیز ہمیں بھی بچا سکتی ہے اور ہماری اولاد کو بھی آج بچا سکتی ہے۔ اگر یہ خوف اگر ہمارے دل میں نہیں ہے، ہم بھی برائیوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ آج کل کی جو پرفتن دور میں گناہوں کے بے شمار راستے، بے شمار آلات، ہر جگہ برائیاں اور برائیاں، گھروں میں برائیاں، ہمارے جیب میں بیماریاں، ہر طرح کی بیماری، گناہ کے سارے وسائل، ساری برائی کرنے کے سارے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں سے کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کتنا بھی سنبھال کے رکھیں، کتنا بھی سنبھال کے رکھیں، باہر تو کسی وقت جانا ہے، پڑھنے کے لیے تو کسی وقت بھیجنا ہے، کتنے ہی ان کو سنبھال کے رکھیں، کبھی تو ان کو تنہائی میں چھوڑنا ہے، کبھی تو ان کو اپنے کمرے میں چھوڑنا ہے، ان کے کمرے میں بھی نہ چھوڑے، ان کو الگ بستر میں کبھی چھوڑنا ہے، الگ بستر میں بھی نہیں چھوڑنا۔ تو کبھی کبھار ہمیں اپنے بچوں کو چادر کے نیچے، کمبل کے نیچے تو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج جو پرفتن دور پہ موبائل ہیں، اگر کوئی بچہ، کوئی اولاد ہماری کوئی غلط کام، کوئی غلط چیزیں، غلط ویڈیو، فلمیں اگر کوئی چادر کے اندر دیکھ رہا ہے تو ہم اس کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں، اپنے اولاد کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پکڑ سکتا ہے، تو ہمیں پھر ان چیزوں میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم برائی نہ کرو، غلط چیزیں نہ دیکھو، اور فلمیں نہ دیکھو، تصویریں نہ دیکھو، غلط ویڈیوز نہ دیکھو۔ یہ سب ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی غلط خیال اس کے ذہن میں، دماغ میں آتا ہے تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اس آدمی کا وہ واقعہ یاد آتا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ لہذا یہ خوف اللہ تعالیٰ کا ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنے، اپنے گھروں میں پیدا کرنے، اپنی اولاد میں آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو متقی بنائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ کا خوف پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحميد إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔